کا اول وقت کون سا ہے؟ دیکھیے نماز فجر کا اول وقت اور جو وقت فضیلت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی صبح صادق ہوئی اس کا وقت فضیلت اور اول وقت دونوں شروع ہو گئے. پھر آسمان پر ایک ہلکی سی سفیدی سی ہے جو سفیدی پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی. اب جو نماز فجر کا وقت فضیلت ہے، مثلا آج بالفرض میں ایک سادہ سی مثال لوں کہ 6 بجے اگر نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 6 بجے ہی اس کا فضیلت کا وقت سٹارٹ ہو گیا. لیکن فضیلت کا وقت کب تک چلے گا؟ تو نماز فجر کے فضیلت کا جو وقت ہے وہ 21 منٹ تک رہتا ہے. 21 منٹ تک. یعنی اگر 6 بجے نماز فجر کسی نے پڑھنا، کسی کی نماز فجر کا وقت ہوا ہے تو 6:21 تک فجر کا وقت فضیلت رہے گا. پھر فجر کا وقت اجزا شروع ہو جائے گا، یعنی عام وقت شروع ہو جائے گا، اور وہ عام وقت چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور نماز فجر قضا ہو جائے. وہ عام وقت ہے، اس میں ثواب ہزاروں گنا لاکھوں گنا کم ہو چکا ہوتا ہے. اوقات فضیلت کے اندر پڑھنے کا جو اوقات ہیں وہ جو کیلکولیشن کی گئی، اب یہ کیلکولیشن منٹس کی کس نے کی ہے وہ ابھی آگے چل کر وہ بھی بتاتا ہوں. ورنہ توضیح المسائل وغیرہ کے اندر تو ذرا ثقیل قسم کی اصطلاحات ہیں، آگے کی نمازوں میں بھی ابھی آئے گا. شاخص وغیرہ کا استعمال اس کا لفظ ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کن ٹائمنگز میں منٹس کو کتنے ہوں، کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو ہم کہیں کہ نماز کا وقت فضیلت ابھی چل رہا ہے، تو اس کو کیلکولیشن کی گئی. تو نماز فجر کا وقت فضیلت 21 منٹ تک رہتا ہے، 21 منٹ تک. اور اس کے بعد پھر جب سورج نکل آتا ہے تو نماز فجر قضا ہو جاتی. اچھا، اور یہ خاص طور پر اگر آپ کو کبھی جہاز سے سفر کرنے پڑ جائیں، اس میں بہت ہی ٹریکی اور کنفیوزنگ ہوتا ہے یہ فجر کا وقت. بہت اس کے الگ مسئلے ہیں، باقاعدہ کبھی پوری اس کی کلاس ہی لینی پڑے گی کہ آپ کیسے پتہ چلائیں گی. لوگ اکثر سوچتے ہیں یا تو ہم جس جگہ سے چلیں وہاں کا وقت فجر کا وقت یہ تھا، یا جس جگہ ہم پہنچنے جا رہے ہیں وہاں کا وقت دیکھا جائے گا فجر کا. نہیں، جس جگہ آپ جہاز میں اس وقت موجود ہیں اس جگہ پہ کون سا. اب یہ تو لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا کس جگہ سے جہاز گزر رہا ہے اس کا وقت کیا ہے. تو بعض اوقات اسکرین پہ وہ جگہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کے ذریعے انسان پہلے سے پریپریشن کر کے رکھے کہ کتنی دیر کا سفر ہے، کہاں سے گزرے گا، وہاں کے نماز فجر کے اوقات وغیرہ کیا ہیں، یا کم سے کم اپنی ونڈو وغیرہ سے بھی دیکھے وہ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کا. لیکن اس میں اتنا ٹریکی وہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ابھی منٹس کے اندر ہی ایک دم سے جہاز اصل میں جو اس کی سپیڈ چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اتنی رفتار سے جا رہا ہوتا ہے کہ بہت جلدی نماز کا جو وقت ختم ہو جاتا ہے. تو بہت کیئرفلی آپ کو نہ پہلے پڑھ لیں وقت سے، نہ آپ وقت کے بعد پڑھیں قضا ہو جائے. بعض اوقات تو احتیاطاً کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دفعہ بھی نمازیں پڑھنا پڑ جاتی ہیں کہ صحیح طور پر اگر اندازہ نہیں ہو رہا ہو وقت کا. خیر وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ نمازوں کے اول اوقات کے اعتبار سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی اطمینان نہ ہو آپ کو اور اول وقت کے چکر میں آپ نماز کو وقت سے پہلے شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پھر باطل ہو جائے گی. تو پھر تاخیر ہی کریں. وہ انشاءاللہ وہ جب نمازوں کو دیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے اس میں بھی بتائیں گے. اور فجر کے اندر خاص طور پر تاخیر کرنا، چاہے تاخیر کرنے سے مراد یہ نہیں ہو رہی کہ قضا نہیں، آخر وقت میں فجر پڑھنا، اس کے متعلق باقاعدہ ایک روایت بھی ہے زہری کی یا ظاہری کی کہ جس میں امام زمانہ کے جو شوق کے اندر زہری جو تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جنہیں بہت زیادہ امام زمانہ سے ملاقات کا شوق تھا، شوق زیارت ہوا ان کو اور امام کی زیارت ملی، تو امام نے 2 مرتبہ ان سے یہ بات فرمائی جو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں. یعنی اتنی تاخیر، وہی ٹائم ہوتا ہے افضل وقت کا کہ جب 21 منٹ تک جو کہ وقت فضیلت رہتا ہے. تو یعنی اس کو امام نے کہا ملعون من اخر الغداۃ ان تنقضی النجوم، یہاں تک کہ اتنی تاخیر کر دے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں، ستارے معدوم ہو جائیں. یعنی خدا کی رحمت سے دور، ملعون کے معنی یہاں پر ہے خدا کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو نمازوں کو تاخیر، فجر کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھتا.
یہ نہیں کہا کہ قضا کرتا ہے، اس کا تو سوچیے اور کتنا نافرمانی میں اور عذاب میں کتنا بلند مقام اس کا ہو جائے گا. ملعون کہا ہے اس شخص کو، یعنی وہ رحمت خدا سے دور ہو جائے وہ شخص، یہ اتنی تاخیر سے پڑتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب